بشارة الحكمة على آله وصحبه وسلم تسليما صلاة والسلام عليك یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 مرتبہ درود شریف سرکار دو عالم کے استعمال پر امام دربار. لك الحمد يا الله، لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وسلم. صلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو ہمارا شان و شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی محفل عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ ذکر کے صدقے وسیلے کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت عطا فرمائے. جو بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کی بھی مغفرت عطا فرمائے. بے شک یہ محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. سب کا ابھی جو ہمارے خلیفہ صاحب نے پڑھا ہے اپنا سنم جو بولے تو اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب، اللہ سب سے زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا. ایسا اپنے لوگ اپنے پیر کو، اپنے معشوق کو، عشق کو چاہتے ہیں الگ الگ طریقے سے. پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جا کر دیکھو ایک غار میں ایک اولیاء اللہ سرکار کی عبادت کر رہا ہے اور کہہ دو کہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے. جا کو بولے موسیٰ علیہ السلام 70 سال کی عبادت کرے تو قبول نہیں کرے تو ناچنے لگے. وہ اولیاء اللہ ناچنے لگے. ایسا ناچے رقص کرے. یہ قوم سے رقص کرتے کرتے بولے موسیٰ علیہ السلام بولے دیوانہ ہوگا تو. اللہ تعالیٰ تیری عبادت قبول نہیں کرے، مجھے ختم کرتا گیا، تیری عبادت فضول کرتا گیا. تو 70 سال کی عبادت بیٹھ کو، دنیا چھوڑ کو، دین چھوڑ کو، سارے جورو بچے سب چھوڑ کر تو آپ کو یہ کریا نا، تیری عبادت قبول نہیں کریا تو ناچ رہا نا. تو انہیں بولتا ہے، انہیں عاشقان بھی ایسے رہتے سو آدمی آپ کو مطلب سے کرتے رہیں گا. مگر وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق بولتا ہے خدا کی قسم میرے محبوب کے صرف خیال میں آگا بس مجھے اتنا کافی. اس کے خیال میں مجھے عبادت قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کے ہاتھ میں، مگر میرے صنم کے، میرے محبوب کے خیال میں تو آگا وہ میرے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ عشق. ایسا ہوتا ہے عشق کے اندر لینا دینا نہیں رہتا، خالی دماغ کے اندر لینا دینا رہتا. ہمارا دماغ اگر ہمارے دماغ سے آئے، دماغ سوچتا کیا فائدہ ہے. دماغ صرف فائدے کے بارے میں سوچتا. سلسلے میں آئے تو بھی فائدہ ہونا، انہیں باہر گیا تو بھی فائدہ ہونا، دھندے میں آئے تو بھی فائدہ ہونا. اگر سلسلے کو دماغ سے سوچ کو آئے خدا کی قسم خالی فائدہ سوچتی، فائدہ سوچ لے سمجھ لینا وہ سلسلہ ہے. اگر عشق محبت سے آئے، محبت کبھی فائدہ نہیں سوچتی. محبت ایسی چیز ہے، محبت میں کوئی چیز فائدہ نہیں آتی. بس اس کا کیا ہے، اس کے حبیب کو، اس کے محبوب کو خوش کرنا، ان کے خیال میں آ جانا. وہ یہ واقعہ بھی ہے لیلا مجنوں سنے نہیں گا، یہ بھی صحیح واقعہ ہے. کیونکہ بولے تو صحیح چیزیں امام حسن علیہ السلام کے واقعے میں، امام حسن علیہ السلام یہ واقعے کو بھی انہوں روایت کری. امام حسن علیہ السلام جب روایت کرتے ہیں تو یہ دنیا کا صحیح واقعہ. لیلا رہتی ہے، مجنون رہتا ہے، بڑے عشق محبت، اتنی محبت کرتی. کائنات کے اندر آج بھی مثالیں دیتے لیلا مجنون کے مثالیں. صحیح بات ہے. ایک بار ایسا ہوگا لیلا کو ایسی بخار آ جاتی ہے، انہیں مرنے کی حالت ہے. انہیں کیا کرتی ہے، ایک نیاز کرتی ہے، میں نہیں اچھی ہوگی تو کیا کرتی ہوں، میں سارے پورے بغداد کے جتنے شہر کے اندر سارے لوگوں کو میں روٹی بانٹوں، میں روٹیاں سب کو بانٹوں. ایسا ہوتا ہے 1 مہینہ 1.5 مہینے کے اندر وہ اس کی اچھی حالت ہو جاتی ہے. اچھی حالت ہوتی ہے، اس کی بیماری چل جاتی ہے اور آپ کو بخار چل جاتے. بخار چلنے کے بعد کیا کرتے ہیں، حسب معمول ہوتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، جو پورا بجا لاتے ہیں. انہیں بھی باہر نکلتے آتے ہیں، روٹیاں پکاتے ہیں، بہت بڑی انہیں پیسے والے رہتے ہیں. مجنوں فقیر رہتا ہے، مجنوں اس کا نام ہی مجنوں فقیر رہتا ہے. انہیں سب پورے دنیا کے کتنے بھی غریب ہیں سب کو بلاتے ہیں، میری روٹیاں سب کو بانٹتے ہیں، 2 روٹیاں بانٹتے. جب مجنوں کے پاس جاتے کیا کرتے ہیں، روٹ اسے دیکھی کہ نہیں کیا کرتے، اس کا تھالی سامنے رہے، تھالی اٹھا کو تھالی کو ماری کہ نہیں، سب کو سڑتا ہے. ساروں کو روٹی بانٹتے ہیں مگر مجنوں کو کیا بھی نہیں دیتے. اٹھا کو تھالی بانٹتے. سب جنے بولتے تو اتنا عشق کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے. دن رات اس کے گھر کے سامنے تو ایسا پہرا لگا کو کھڑتا ہے، 24 گھنٹے اس کے گھر کے سامنے. انہیں گئی تو اس کی مٹی اٹھا کر کھلاتی. اتنی محبت، اتنا عشق کرتا ہے. کائنات کے اندر کون بھی ایسا عشق کرے نہیں. انہیں چلی تو اس کے پاؤں کے نشان مٹالے کرتا ہے، اتنی محبت کرتا تھا. مگر جب اس کی نیاز ہوئی، نیاز کے اندر سارے بغداد کے فقیروں کو، لوگوں کو روٹی بانٹی. مگر تیری باری آئی کر بولے تو تیری صورت دیکھی کہ نہیں کیا کری، تیرے ہاتھ میں سے پلیٹ اٹھا کو مار کو پھٹکا دے. انہیں بولتا ہے یہ دیکھو تم نہ روٹی مگر منجے میں گیا، مگر تمہیں سمجھتے رہیں گا میری ویلیو کم ہوگی، میری عزت کم ہوگی، میرا احترام کم ہوگا. مگر میرے طرف سے دیکھو
ساروں کو روٹی دی، وہ سب عام تھا، میرے واسطے کئی کو میری پلیٹ اٹھا کو ماری، میری پلیٹ کئی کو گر گئی، مگر اس کی نظر کے اندر میرا مرتبہ تمہارے سے الگ ہے، اس کے واسطے مجھے الگ کام میری اس کی نظر میں، میری لیلا کی نظر میں ساروں کو ایک جیسا دیکھی مگر مجھے الگ دیکھی، ساروں کو روٹی بیٹھی مگر مجھے آپ کو روٹی نہیں باٹی، مگر اس کے خیال میں پڑھانا بس میرا عشق محبت ایسی ہے، اسے ان کے ویسا عشق ایسا کرتے ہیں کہ بے مطلب کسی سے دنیا کے اندر مطلب سے آنا، مطلب سے کرنا، مطلب نہیں ہوتا، مطلب آیا جو چیز میں بھی مطلب آگا تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اس کے واسطے بے مطلب اور بے ریاکاری میں کتنا بھی تمہیں عبادت کرو، ریاکاری کی عبادت قبول خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کرتا ہے، دکھاوے کی عبادت قبول نہیں کرتا، ریاکاری چھوڑ کو اگر یہ سجدہ بھی کائنات کے اندر کوئی شخص کر لیتا ہے کہ سمجھ لینا کہ وہ سجدہ جو بے ریا کا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس کے واسطے بزرگان دین کے اندر ادب، ایسا احترام، ایسا ادب رہتا ہے کائنات کے اندر۔ دیکھو ایک واقعہ سورہ نمل کو قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک سورہ ہے سورہ نمل کو بولے تو چینٹی، جب سلیمان علیہ السلام اپنی فوج لے کر چلتے کیا کرتی ہے، ہتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کی فوج، ایسا ان کی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ بہت بڑی چیز بنایا، سلیمان علیہ السلام کیا کرے، بہت بڑی اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا ان کا مرتبہ ایسا رہتا ہے کہ ساری کائنات کے اندر یہ واحد ایسے نبی تھے جو آ کر چونٹیوں کے اوپر بھی، جانوروں کے اوپر بھی، پرندوں کے اوپر بھی، ہر چیز جو کائنات تھی، ہر شے تھی دنیا کے اندر، جو بھی شے موجود تھی، اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو ان کی زبان دیا اور ان کے اوپر راج کرنے کی طاقت ہے۔ راج کر کو بولے تو ہر نبی بھی آئے ان کو کیا ہے، انسان اور جن کے اوپر نبی بنا، ہر نبی کو انسان اور جن کے اوپر نبی بنا، ہر غوث و قطب کو انسان اور جن کے اوپر ان کی مملکت، ان کی رسالت بھیجا، مگر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ واحد نبیوں میں ایسا پیدا کیا کہ ان کی رسالت کے واسطے چونٹیوں کو بھی قبول کرنا تھا، ہاتھیوں کو بھی قبول، ہر طرح کے پرندوں کو قبول کرنا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی طاقت دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر زبان، چونٹی کی زبان بھی بات کرتے، ہاتھی کی زبان بھی بات کرتے، شیر کی زبان بھی بات کرتے، ہر کائنات کے اندر جو بھی زبان تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم۔ یہ واقعہ مولا علی مشکل کشا بیان کرتے ہیں وہ واقعہ، تو یہ سورہ نمل کا کوئی جا کر پوچھتے مولا کائنات کو، یا علی مشکل کشا یہ سورہ نمل کا اس کا مطلب کیا، اس کے شان نزول کیا؟ تو مولا علی مشکل کشا یہ واقعہ کب کرتے ہیں، جب مولا علی مشکل کشا جب جنگ خندق کے اندر جاتے ہیں، اور اسی خندق کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آ کر یہ کل ایمان کل مومن کے ساتھ جا رہا ہوں، یہاں پر جب مولا علی مشکل کشا کو لقب کل ایمان کا لقب یہ جنگ خندق میں ملا، کیوں؟ وہ جنگ خندق میں کیا ہوا، کفار مکہ آئے، کفار مکہ آنے سے پہلے کیا کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اطراف خندق کھودے، خندق کو بولے تو گڑھا ایسا کھودے کہ نہ ان کا گھوڑا آ سکتا ہے، نہ کوئی انسان آ سکتا ہے، اگر آیا تو بولے تو مدینے کو آ کو لوٹ کو چل جاتا ہے، تو کیا کرے، سارے مدینے کی اطراف کیا کرے، خندق کھودے، اب خندق کھودے زرعی جگہ، ایک 3 اڑی کی 4 اڑی کی جگہ، ایک ہی انٹرنس بنا کہ سما کے دن اگر خندق کھودنا ہو تو 1 دن 2 دن میں نہیں ہوتا، 6 مہینے 7 مہینے خندق کھودے، اگر کوئی چیز ہونا، بوڑیاں ہونا، کوئی چارہ ہونا، کھیتان کو جانا، تو اس راستے سے ان کے چاول راشن آتا جاتا، اس کے واسطے کیا کرے، صرف وہ راستے کے واسطے، پہرے کے واسطے لوگ بنائے، کیونکہ اتنا ان کے پاس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے کہ چاہے وہ پہرا دینے کے واسطے اتنے لوگ نہیں حاضر تھے، اس کے واسطے کیا کرے، وہ خندق بنا کر چھوڑے، اب خندق کے بنا کے چھوڑے، وہاں پر ایک کیا کرے، سارے کفار مکہ ملے، پورے کفار مکہ مل کو کیا کرے، ایک آدمی کو ریڈی کر، 17-18 قبیلے، اس زمانے کے سب سے بڑے قبیلے، ایک حدیث میں آتا 70-80 قبیلے، اتنے قبیلے مل کر کیا کرے، ایک آدمی کو بات کرے، بولے دیکھو سب سے بڑا دشمن ہمارا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، اب ان کو قتل کرنے کے واسطے ایک ہی بیچ میں کاٹا، ہمیں ہر جنگ کرے، ہمیں بدر کرے، پہلی جنگ کرے، احد کرے، یہ جنگ احد میں، بدر میں سب کیا ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چیز آئی، ہم نے آ کر ہم نے بدر میں دیکھے، ایک ہی پورا ریزن دیکھے، کہ بولے ہر جنگ کے اندر سب سکیچ ڈالے، دیکھے کون سب سے ذمہ دار آدمی، اس کے اندر کسے ہٹائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہار ہوتی ہے، اسلام کی ہار،
सब अदमिया का नाम, मेन जो भी रहती उनके साथ में सब अदमिया का नाम लिए। अबू बकर सिद्दीक कर लिए, हजरत उमर कर लिए, हजरत उस्मान कर लिए, हजरत बिलाल कर लिए, मक़दाद कर लिए, हर सहाबी का नाम लिए। देखे इनो ही अगर इनको हमें कत्ल कर डाले तो क्या हमें इस्लाम को जीत सकती है? पूरे दिन बैठ को 70-80 कबीले वाले जाको डिसाइड करे, सोचे देखे तो आखिरी नाम एक ही जगह था, अली। अगर अली को मार डालेंगे, माज़अल्लाह अली को कत्ल कर डालेंगे तो खुदा के कसम ये इस्लाम से जा। बदर में देखे तो भी अली लड़े, खंदक में, ओहद में देखे तो भी अली लड़े, दूसरी जितने भी जंगा में देखे तो भी अली लड़े। अली के सदक़े में सारा इस्लाम चला। एक काम करेंगे, अली कुछ मार डाले तो किस्सा खत्म, अली को मार डाले तो किस्सा खत्म, बाकी के कौन भी लड़ने वाले। बीच में एक दिमाग में आया, अली को मारना हो तो मामूली आदमी नहीं मार सकती, उनकी शुजाअत, उनकी तेज चीज़ों से भी देख होते आदमियां। तो क्या करे, ये उम्रू का कोई एक पहलवान, ऐसा पहलवान था कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रिवायतों में आता है कि नाश्ते के अंदर एक ऊंट का बच्चा खा जाता, उसका नाश्ता एक सारा ऊंट का बच्चा खा जाता। और ऐसे वाक़ये है। एक बार उन्हें डाकुओं के साथ, उसके साथ उम्रू के आदमियां बोलती कि उसके साथ हमें जंगल से सफर कर काम की जा रहे थे। अब जंगल में जाते जाते क्या है कि उसके सफर के अंदर उम्रू की एक पूरी गैंग थी, उन्होंने सफर कर को काम की जा रही। डाकुआ बीच में आ गए, डाकुआ को उसके काफिले को लूटने गए, उम्रू के काफिले को जब लूटने हैं, डाकुआ 70-80 डाकुआ आए, आपको देखो काफिला लूट लिए। उम्रू एक पेड़ के नीचे सो रहा था, जब इन्हें सो रहा था सबको मार को, पूरे उसके साथियों को मार को जब माल लूट ले गए, जाको सब जने जाको उम्रू को, पहलवान को हलाए तो क्या करे, उन्हें बोले हमारा माल लूट ले, तो उन्हें क्या करा, एक ऊंट अपने हाथ में पकड़ो, एक ऊंट उसका कैपेसिटी देखो, एक ऊंट को अपने हाथ में पकड़कर वो डाकुओं के पीछे लेकर भाग कर जाकर ऊंट को भिरका को मारा, उन्हें ऊंट को भिरका को मारा तो पूरे डाकुओं की इतनी ताकत उसमें। वैसे वाक्य उम्रू के बारे, अब उससे जाकर बात करे, बोले पूरे कबीले वाले तुझे पैसे देती, तू ये काम करना, एक अली का कोई शख्स है, उनको मारना, उनको एक मार डाला तो तुझे हमें पूरे कबीले से एक लड़की भी देती, एक छोकरी भी देती, पैसा भी देती, तुझे रुतबा भी देती, तुझे प्रॉपर्टी भी देती, तुझे सबसे बड़ा 70 कबीलों के अंदर तुझे सरदारी भी बनाती, सारे हर कबीले से एक लड़की भी तुझे शादी करको देती, 70 लड़कियां देती तुझे, और तुझे जितना मुंह मांगा पैसा भी देती, मगर तू ये काम करना, ये अली करके एक शख्स है, उसे मार। अब उम्र को बुला ले, जाको चढ़ा को ले ले, जाको खड़ा। पहले दिन खंदक खोदे थे, पहले दिन आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलता है कोई मेरे साथ लड़ने वाला, पर जब लड़ने वाला है सहाबा बैठे रहती, अब इन्हें सुनती, देखे कि नहीं उसके साइज, उसकी पर्सनालिटी, उसके वाक़े सब जने सुन को रहती। एक नाश्ते में ऊंट खाया तो आदमी क्या करती, यूं सभी देखती, खाली बातों को बैठे रहती, देखती इसके वाक़े ऐसे ही कि ऊंट भिरका को मारता आदमियों को। अब हमें सामने गए तो क्या करना, आया कि नहीं इस्लाम के खिलाफ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गालियां बकता, माज़अल्लाह ऐसे गालियां बकता, जब बकता तो मौला अली मुश्किल कुशा खड़ जाता, बोलती या रसूलुल्लाह मुझे इजाजत। मौला अली को बोलती अरे बैठ, तुम्हारी बारी नहीं है, बैठ जाओ। उन्हें आता है, बकता इस्लाम के खिलाफ, बोलता है ऐ मोहम्मद क्या तुम्हारे मर्दों को नहीं बनाया क्या, सारी तुम्हें बोलती जन्नत और दोज़ख के बारे में बोलती, शहीद और मरने के बारे में, है कोई मर्द बना तुम्हारी जो गैंग के अंदर मुझे आकर मार सके, कोई मेरे साथ लड़ सके, आओ भेजो देखेंगे, तो आओ तुम्हारे शहादत में पहुंचूंगा, शहादत यूं वक्त में जन्नत भेजेंगे। आपको ललकार, मगर कोई नहीं जाते, इसकी पर्सनैलिटी, इसकी सही को देखो, जमाना ऐसा है सिर्फ बातें करती, मगर जब वक्त पड़ता है तो कोई नहीं जाता। पहला दिन आता, दूसरा दिन आता, तीसरा दिन, दूसरा दिन की आपको मौला अली मुश्किल कुशा करती, मौला अली मुश्किल कुशा करते ही बोलती सरकार दो आलम अब नहीं अली बैठ। फिर तीसरे दिन भी आपको माज़अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकता, जब बकता तो मौला अली मुश्किल कुशा करती, बोलती या रसूल अल्लाह अब तुम्हें मंजे बोलो, अब बैठो कर को बोले नो, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ हजारों लाखों सहाबा तुम्हारे साथ हैं, वो तुम ना गाली दे रहा है, इस्लाम के खिलाफ बक रहा है, तुम्हारे खिलाफ बक रहा है, तुम्हें मुझे नहीं इजाजत दे रही, आप नहीं खड़ता, मैं तुम्हारे खिलाफ मैं नहीं सुनता, मैं जा रहा हूँ। मैं बोलती अली को खुदा की कसम, मैं अली ये जानना चाहता था, ये दलील देना चाहता था कि क़यामत के रोज कोई पहली बार अगर मैं तुम्हें भेज देता तो दूसरा आकर कहता कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मंजे भेजते तो मैं मार को आता, अली को भेज डाले, उसके वास्ते मैं भी बच गया, मैं भी बहुत ताकत रीजन देती ना। पहले दिन भेज डालते तो मौला अली मुश्किल कुशा को, उन्हें भी पीछे छुटता, मैं भी बहुत बड़ा आदमी, मंजे भेजते तो मैं भी बहुत जाको मार को आता। बोलती सरकार दो आलम ये दिखाना था, मैं दलील देना था कि मेरे सहाबियों के अंदर के 3 दिन भी भड़काने के बावजूद उनकी आग नहीं खुली, उनके अंदर वो गुस्सा नहीं आया, मेरी मोहब्बत नहीं जागी, तो ये दिखाना था कि ये लोग सभी आकर सिर्फ सुन रहे। बाद में तीसरे दिन जाती, तीसरे दिन मौला अली मुश्किल कुशा के सामने उन्हें उम्र वाला बोलती 3 शर्तां क्या किस देता, 3 शर्तां देता,
انہیں بولتا سرکار مولا علی مشکل کشا اسے 3 شرطیں دے. اب شرط کے دوران کیا کرتا عمرو کے پاس ایک نیزہ رہتا. مولا علی مشکل کشا گھوڑے کو رہتے. انہوں کیا کرتے ہیں آپ میں گھوڑے کو ہوں انہیں نیزے انہیں زمین کے اوپر ہے. مولا علی مشکل کشا کی شان زمین کو لڑ رہا تو مولا علی مشکل کشا نیچے ہوتا. کچھ باتیں لمبی ہے وقت بھی نہیں ہے. مولا علی مشکل کشا نیچے اترتی اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے. مولا علی مشکل کشا کھڑی بولتی تجھے میں چانس دیتا ہوں تو مان لے مجھے میرے پاس بیعت لے لے, یا تو بھاگ جا یا تو اسلام قبول کر یا تو تینے تو ہتھیار ڈالا. 3 چانس دیتے اس کے پر مولا میں علی بن ابی طالب تجھے نہیں میں بخشتا. بات کرتے رہتی. مولا علی مشکل کشا کیا کرتی اس کا نیزہ پکڑے کہ نہیں اچھالتی اوپر. اچھالے تک نہ انہیں بولتا ہے علی تجھے جنگ کے کوئی قوانین معلوم نہیں, قانون معلوم نہیں. جنگ کے اندر جب بات چیت چلتے تو بات کرتے کرتے میرا نیزہ کہیں کچھ نہ دو. ہمیں شروع کرے کیا ہمیں بات چیت میں ہی پہلے زمانے میں تھوڑے شعر شاعری بات چیت کرتے اس کے خاندان کے بارے میں ان کے خاندان کے بارے میں بولتے چیلنج رکھتے. اگر تو مر گا تو تیرے پورا مال میرا, تو مر گا تو تیرے پورے لونڈیاں میرے, تیرے کام والے میرے. یہ بات چیت کرتے پہلے بات چیت کر کو جنگ لڑتے. مولا علی مشکل کشا بات چیت کرتے کرتے کیا کرتی اس کے ہاتھ میں نیزہ رہتا. عمرے کے ہاتھ میں نیزہ رہتا اٹھائے کہ نہیں ہوا میں بھٹکاتے. انہیں پوچھتا عمرو اے علی تم نے جنگ کے قانون معلوم نہیں. جب بات چیت دو بڑے لڑوے کھڑ گئی بڑے سولجرز کھڑی تو بیچ میں اٹھائے کہ نہیں تمہیں کہیں کو میرا نیزہ چھینا. مولا علی مشکل کشا کرتی دیکھ دریائے دجلہ ادھر سے 300-400 کلومیٹر دور, وہاں سے جہاں پر خندق ہو رہی ہے وہاں سے دجلہ عراق کی طرف 300-400 کلومیٹر وہ زمانے کو کتنی دور ہے میل پر کو بولا تو زیادہ 400 کلومیٹر میل دور ہے. وہاں پر ایک مگرمچھ ایک مچھی کو کھانے آئی. اب وہ مچھی بچنے کے واسطے یا علی مدد پکاری. کیا بولے یا علی مدد پکاری, یا علی مدد پکاری. خدا کی قسم وہ آواز میرے پاس آئی. جب میں آواز ستی بات کرتا تھا میں کیا کریا اٹھا کو تیرا نیزہ اٹھا کو ماریا. وہ سیدھا گئی وہ جا کر مگر کو لگی اور میری جو مددگار جو مدد کو پوچھی وہ مچھی بچ گئی وہ مگر مر گئی. انہیں بولتا تمہیں کیا یہ سبھی میں عمر بولتا یہ سبھی تمہیں چرا رہی ہوں. مولا علی تم نہ آ جاتی آواز 300 کلومیٹر مچھی وہ پکاری تو چیخی تو تمہیں سنتی. مچھی کے پیٹ میں آ کر یہ پھیپڑے نہیں رہتے. مچھی کو پھیپڑے نہیں آتے. ہر جانور کو پھیپڑا آتا. خدا کی قسم مچھی کو پھیپڑا نہیں آتا. اب پھیپڑا نہیں سو جانور بات کیسا کرتا. پھیپڑے رہتے تو ہر جانور بات کرتا. میں بولتی میں علی بن ابی طالب ایسا ہوں کائنات کے اندر جو بھی پکارے میں ہر ایک کی سنتا ہوں. انہیں کھڑا کے نہیں پوچھتا دلیل کرتا. مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں دیکھ سورہ نمل کے اندر جب سلیمان علیہ السلام کی سواری نکلی ساری کائنات کے اندر سلیمان علیہ السلام 600 میل دور رہتی. 600 میل سامنے چونٹی کیا بولتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی آرمی آ رہی ہے ان کی فوج آ رہی ہے. اے چونٹیوں جاؤ زمین کے اندر گھس جاؤ. ایسا آ رہی کیا ہمارے ان کے پاؤں کے نیچے ہمیں آ کو رونڈ کو مرجیں گے نہیں. کیا چونٹی کی سردار دوسرے ہزاروں لاکھوں چونٹیوں کو بولتے. انہوں 600 میل دور کیا کرتی سلیمان علیہ السلام سن لیتے. جا کو 600 میل سامنے اٹھا کو بولتی چونٹی کیا سمجھی سو میری فوج آ کر چھپ کے تبھی نہ قتل کر ڈالتی. چونٹی بولی بے شک سلیمان علیہ السلام تمہاری جب فوج 600 میل دور آ رہی تو مجھے زمین کے وائبریشن سے زمین کی آواز سے مجھے سنائی دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آئی. اب تمہاری فوج میں ایسے سرکش کر کے بولے چالیاں والے ہیں انہوں دیکھتے نہیں سمجھتے نہیں کھنل ڈالیں گے میری قوم والے مرجیں گے کو. میں کیا کری میری سیفٹی کے واسطے میں کیا کری میرے چونٹیاں کو حکم کری بولی سرکش فوج آ رہی. سرکش کو بولے تو مستی کی فوج آ رہی ہے اس کے واسطے اندر چلے جاؤ گے. بولتی مجھے میری فوج کو سرکش بولی منجے آپ کو سرکش بولی من مستی والا کر کو بولی. اے سلیمان علیہ السلام چونٹی کو اٹھا کو قرآن مجید کی آیت پوچھتی کیوں مجھے سرکش بولی. ہاں میں تم نہ سرکش بولی تم نہ میں مستی والا بولی. اب مولا علی مشکل کشا فرماتی جب دیکھو خدا کی قسم رسول اللہ سے تمہیں نہیں سنا تھا کہ ساری کائنات کے جتنے بھی نبی ہیں وہ سب میرے سے مبعوث ہوئے میرے سے نکلے ہیں. جب میرے سے نکلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کان دیے ہیں کہ 600 میل سے چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں تو میں علی ہوں جس سے سارے نبی پیدا ہوئے تو میں سن نہیں سکتا کیا؟ سبحان اللہ. میں سن نہیں سکتا کیا؟ میری آواز میرے کان کی آواز نہیں سن سکتی کیا؟ یہ پریشان وہ حالت میں عمرو پریشان. اب یہاں والے ادھر والے پریشان. مولا علی مشکل کشا ایک ہی ضرب دیتی مر جاتی. مولا کو کچھ نہیں آگے آئے بات یا علی تم نے کیا اللہ تعالیٰ ایسی طاقت دیا ایسی قوت دیا
ایسا مرتبہ دیا ہے کہ کہیں بھی اگر پھیپڑا نہیں سو جانور بھی پکار رہا تو تمہیں مدد کو جاتی ہے. تمہارا مرتبہ کیسا. تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں دیکھو یہ مرتبہ، یہ میری بلندی، یہ میرے کان کے اندر یہ طاقت صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کی محبت کے واسطے، ان کی عقیدت سے کے واسطے، ان کے میں نے آ کر ان کی بڑی آ کر ادب کی ہے، بڑی آ کر احترام کیا. اور کانوں کے اندر سب سے پہلا لفظ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے، سرکار پیدا ہونے کے بعد پہلی چیز مولا علی مشکل کشا کو کانوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی. اب جب سرکار کے ہونٹ لگ گئے، اب وہ کانوں کا مرتبہ کیا. اب کائنات کے اندر آج بھی کوئی مولا علی کو پکارتا ہے، مگر کیا ہے؟ ادب اور احترام. ادب اور احترام ایسا بنا سرکار دو عالم سے. یہ ادب رہا، یہ احترام رہا تو بلندی آتی. اگر ادب اور احترام نہیں رہا تو کوئی کیا چیز سے کس سے بھی نسبت کرے. ایسے تو ہزاروں لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں سگے چچا سگا خون ابو لہب ابو جہل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلتے، سرکار دو عالم کو اٹھاتے، سرکار دو عالم کو کھلاتے پلاتے، کیونکہ چچا ان کے گھر میں رہتے نہ ان کے دادا کے گھر میں رہتے، ساتھ میں لگ کر چلتے. مگر پھر بھی کیا ہے؟ جہنمی کے جہنمی کے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ابو جہل بھی جہنمی، ابو لہب بھی جہنمی. تاکہ حتیٰ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بار آ کر ابو جہل ابو لہب آ کر ہاتھ لگائیں، ان کو چھوا ہے، ان کو اٹھایا ہے، ان کو پھرایا ہے، پھر بھی آ کر احترام نہیں تھا، رسالت کا ادب نہیں تھا. یہ نہیں سمجھنا کہ رشتہ داری رہگی، میں رشتہ داری میں ہوں، میں کانٹیکٹ میں ہوں تو بولا تو میں بخشے جاتا ہوں. خدا کی قسم جب تک ادب نہیں ہوتا، جب تک احترام نہیں ہوگا، ان کے سگے رشتے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجا تو ہمارے تمہارے رشتے کو کہاں بھیجتا. اس کے واسطے یہ ادب اور احترام سے مرتبے بلند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سارے بزرگان دین کے ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کائنات کے صدقے میں مولا ہم سب کی مشکل کو آسان عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.